الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ گزشتہ درس میں یہاں تک پڑھے تھے، اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمَثَلَ لِتَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الصَّوْتَ الَّذِي رَاعَنَا لَوْ وَصَلْنَا إِلَيْهِ لَوَجَدْنَاهُ أَيْسَرَ مِمَّا فِي أَنفُسِنَا۔ کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمَثَلَ، اور بے شک میں نے یہ مثال تمہارے لیے بیان کی ہے، اور بے شک میں نے یہ تمہارے لیے مثال بیان کی ہے، لِتَعْلَمَ، تاکہ تمہیں پتہ ہو جائے، تاکہ تمہیں خبر ہو جائے کہ أَنَّ هَذَا الصَّوْتَ الَّذِي رَاعَنَا، کہ بے شک یہ آواز الَّذِي رَاعَنَا، جس نے ہمیں خوف زدہ کر دیا ہے، ڈرا دیا ہے، لَوْ وَصَلْنَا إِلَيْهِ، اگر ہم اس تک پہنچ جائیں، اس آواز تک۔ یہاں پر ہے ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ الصوت کا لفظ ہے، تو لو وصلنا الیہ، اگر ہم اس آواز تک پہنچ جائیں، لوجدناہ، تو ہم اس آواز کو پائیں گے، ایسرا، کس طرح سے پائیں گے؟ وہ آواز کیسی ہوگی؟ ایسرا، زیادہ ہلکی پائیں گے، زیادہ خفیف اور آسان پائیں گے، مما فی انفسنا، اس چیز کے بالمقابل جو کہ ہمارے نفسوں میں ہے۔ جس قدر ہم نے اس آواز کو عظیم اور خوفناک تصور کیا ہے، اس کے بالمقابل اگر ہم اس آواز تک پہنچ جائیں جہاں سے وہ آواز آ رہی ہے، اس جگہ اگر ہم پہنچ جائیں تو وہ چیز ہمیں زیادہ ہلکی اور زیادہ معمولی ملے گی۔ تو وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمَثَلَ، اور بے شک میں نے تمہارے لیے یہ مثال بیان کی ہے، لِتَعْلَمَ، تاکہ تمہیں علم ہو جائے، أَنَّ هَذَا الصَّوْتَ الَّذِي رَاعَنَا، کہ بے شک یہ آواز جس نے ہمیں خوف زدہ کیا ہے، لو وصلنا الیہ، اگر ہم اس آواز تک پہنچ جائیں، لوجدناہ، تو ہم اس آواز کو پائیں گے، ایسرا، زیادہ ہلکی، زیادہ معمولی، مما فی انفسنا، اس چیز سے جو کہ ہمارے نفسوں میں ہے، جو کہ ہمارے دلوں میں ہے۔ فإن شاء الملك بعثني وأقام بمكانه حتى آتيه ببيان هذا الصوت۔ فإن شاء الملك، پس اگر بادشاہ چاہیں، یعنی اگر آپ چاہیں، تو بعثنی، وہ مجھے بھیجیں، وہ بادشاہ مجھے بھیجیں، وأقام بمكانه، اور وہ اپنی جگہ پر مقیم رہیں، ٹھہرے ہوئے رہیں، حتی آتیہ، ببیان هذا الصوت، یہاں تک کہ میں ان کے پاس آ جاؤں، ببیان هذا الصوت، اس آواز کے بیان کے ساتھ، اس آواز کی وضاحت کے ساتھ۔ فإن شاء الملك، پس اگر بادشاہ چاہیں، بعثنی، تو وہ مجھے بھیجیں، وأقام بمكانه، اور اپنی جگہ پر وہ مقیم رہیں، ٹھہرے ہوئے رہیں، حتی آتیہ ببیان هذا الصوت، یہاں تک کہ میں ان کے پاس اس آواز کی تفصیل لے کر کے آؤں۔ فوافق الاسد قولہ، پس شیر نے اس کی بات کی موافقت کی، پس شیر نے اس کی بات تسلیم کر لی، مان لی۔ فأذن له بالذهاب نحو الصوت، پس اس نے اس کو اجازت دی، بالذهاب نحو الصوت، آواز کی طرف جانے کی۔ فانطلق دمنة إلى المكان الذي فيه الشطربة، پس دمنہ گیا، إلى المكان الذي فيه الشطربة، اس جگہ کی طرف، اس مقام کی طرف، الذي فيه الشطربة، جس جگہ پر شطربہ موجود تھا، جہاں پر شطربہ نے قیام کیا ہوا تھا۔ فلما فصل دمنة من عند الأسد فكر الأسد في أمره۔ فلما فصل دمنة، پس جب دمنہ جدا ہوا، الگ ہوا،
من عند الاسد شیر کے یہاں سے، جب دمنہ شیر کے یہاں سے چلا گیا، فکر الاسد فی امرہ تو شیر نے اس کے امر سے متعلق، دمنہ کے معاملہ سے متعلق سوچا، غور و فکر کیا، وندم علی ارسال دمنۃ حیث ارسلہ وندم اور وہ شرمندہ ہوا، اسے شرم آنے لگی، علی ارسال دمنۃ اس کے دمنہ کے بھیجنے پر، حیث ارسلہ اس جگہ کی طرف جدھر اس نے دمنہ کو بھیجا تھا، یعنی جب شیر نے دمنہ کو اس آواز کی طرف بھیجا تو بعد میں اس کو شرم محسوس ہونے لگی کہ میں نے آخر اس دمنہ پر بھروسہ کر کے کیوں بھیجا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے دمنہ کو اس آواز کی طرف بھیجنا نہیں چاہیے۔ وقال فی نفسہ اور اس نے اپنے نفس میں کہا، اپنے جی میں کہا، کیا کہا، ما اصبت فی ائتمانی دمنۃ ما اصبت میں نے صحیح نہیں کیا ہے، میں نے درستگی کو نہیں اپنایا ہے، فی ائتمانی دمنۃ دمنہ پر میرے بھروسہ کرنے میں نے دمنہ پر بھروسہ کر کے صحیح کام نہیں کیا ہے، مجھے دمنہ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وقد کان ببابی مطروحا جبکہ وہ میرے دروازے پر پڑا ہوا تھا، پھینکا ہوا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ فإن الرجل اذا كان يحضر باب الملك وقد ابطلت حقوقه من خیر جرم كان منه او كان مبغيا عليه عند سلطانه او كان عنده معروفا بالشرح والحرص فإن الرجل اذا كان يحضر باب الملك پس بے شک آدمی جب بادشاہ کے دروازے پر حاضر ہوتا ہے، وقد ابطلت حقوقه جبکہ اس کے حقوق کی پامالی کی گئی ہو، اس کے حقوق کی ادائیگی نہ کی گئی ہو۔ یہاں پر اس جملہ میں واو حالیہ ہے اور یہ پورا جملہ حال واقع ہے، تو وقد ابطلت حقوقه اس حال میں کہ اس کے حقوق کی پامالی کی گئی ہو، اس کے حقوق کو ادا نہ کیے گئے ہوں، من غیر جرم کان منہ بغیر کسی ایسے جرم کے جو اس کی طرف سے صادر ہوا ہو، بغیر کسی ایسے جرم کے جس جرم کو اس نے انجام دیا ہو، او کان مبغیا علیہ عند سلطانہ اس کے سلطان کے ہاں، اس کے بادشاہ کے ہاں اس پر ظلم کیا گیا ہو، اس پر زیادتی کی گئی ہو، او کان عندہ معروفا بالشرح والحرص یا یہ کہ وہ اس کے نزدیک حرص و طمع میں، لالچ میں معروف و مشہور ہو، او کان قد اصابہ ضر وضیق فلم ینعشہ او کان قد اصابہ یا یہ کہ اس پر لاحق ہوا ہو، اس کو ملا ہو، ضر کوئی نقصان، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، وضیق اور کوئی تنگی، فلم ینعشہ جس پریشانی سے، جس تنگی سے وہ نکل نہ سکا ہو، باہر نہ آ سکا ہو، او کان قد اجترم جرما فہو یخاف العقوبۃ منہ یا یہ کہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو، فہو یخاف العقوبۃ منہ جس جرم کے انجام سے وہ ڈرتا ہو، خوف کھاتا ہو، او کان یرجو شیئا یضر الملک ولہ منہ نفع یا یہ کہ وہ کسی ایسی چیز کی امید کرتا ہو، یضر الملک جو چیز بادشاہ کو نقصان پہنچانے والی ہو، وَلَہ مِنْہُ نَفْعٌ اور اس سے اس کے لیے نفع ہو، فائدہ ہو، یا یہ کہ وہ کسی ایسی چیز کی امید کرتا ہو جو چیز بادشاہ کو نقصان پہنچانے والی ہو اور جس چیز کی وجہ سے اس کے لیے
فائدہ اور نفع ہو، او یخاف فی شیء مما ینفعہ ضررا، یا یہ کہ وہ ڈرتا ہو کسی ایسی چیز میں نقصان سے، مما ینفعہ جو چیز اسے فائدہ پہنچانے والی ہو، او کان لعدو الملک مسالما، یا یہ کہ اس نے بادشاہ کے دشمن سے صلح کر کے رکھی ہو، وہ بادشاہ کے کسی دشمن سے ملا ہوا ہو، وَلِمُسَالِمِهِ مُحَارِبًا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بادشاہ کے کسی صلح کنندہ سے جنگ کر رکھی ہو، جنگ چھیڑ رکھی ہو، دشمنی کر رکھی ہو، لہذا اسی وجہ سے فَلَيْسَ السُّلْطَانُ بِحَقِيقٍ أَن يُعَجِّلَ بِالْإِسْتِرْسَالِ إِلَيْهِ، لہذا بادشاہ کے لیے لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بادشاہ کو یہ زیب نہیں دیتا ہے أَن يُعَجِّلَ بِالْإِسْتِرْسَالِ إِلَيْهِ کہ بادشاہ جلدی کرے، بِالْإِسْتِرْسَالِ إِلَيْهِ اس چیز کی طرف بھیجنے میں، وَالثِّقَةِ بِهِ اور اس چیز پر بھروسہ کرنے میں، وَالْإِئْتِمَانِ لَهُ اور اس کو امین بنانے میں، امانت کی چیزیں سونپنے میں، ان تمام چیزوں میں بادشاہ کو جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ فَلَيْسَ السُّلْطَانُ بِحَقِيقٍ پس بادشاہ لائق نہیں ہے، بادشاہ کے لیے یہ لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، أَن يُعَجِّلَ بِالْإِسْتِرْسَالِ إِلَيْهِ کہ بادشاہ اس چیز کی طرف بھیجنے میں جلدی کرے، وَالثِّقَةِ بِهِ اور اس چیز پر بھروسہ کرنے میں جلدی کرے، وَالْإِئْتِمَانِ لَهُ اور اس کو امانت کی چیزیں سونپنے میں، اس کو امین بنانے میں جلدی کرے۔ فَإِنَّ الدِّمْنَةَ دَاهِيَةٌ عَرِيبٌ کیونکہ بے شک دمنہ داہیۃ ہوشیار ہے، چالاک ہے، عریب حیلہ ساز ہے، مشکوک بھی ہے۔ فَإِنَّ الدِّمْنَةَ دَاهِيَةٌ عَرِيبٌ کیونکہ بے شک دمنہ مکار اور چال باز ہے، وَقَدْ كَانَ بِبَابِي مَطْرُوحًا مَجْفُوًّا اور تحقیق کہ وہ میرے دروازے پر مطروحاً مجفوًا پھینکا ہوا تھا، مظلوم تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کو دبایا جا رہا تھا، اس پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ وَلَعَلَّهُ قَدْ احْتَمَلَ عَلَيَّ بِذَلِكَ ضِغْنًا اور ہو سکتا ہے اسی چیز کی وجہ سے اس نے میرے سلسلے میں میرے تئیں اپنے دل میں کوئی کینہ رکھا ہو، اور ہو سکتا ہے اسی چیز کی وجہ سے اس نے میرے سلسلے میں اپنے دل میں کوئی کینہ رکھا ہو، بغض رکھا ہو، عداوت رکھی ہو۔ وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَحْمِلُهُ عَلَى خِيَانَتِي وَإِعَانَةِ عَدُوِّي اور ہو سکتا ہے یہی چیز اس کو میری خیانت پر ابھارے، آمادہ کرے، وَإِعَانَةِ عَدُوِّي اور میرے دشمن کی مدد کرنے پر آمادہ کرے، ابھارے، وَنَقِيصَتِي عِندَهُ اور اس کے سامنے میری تنقیص پر، میری کمیاں گنانے پر ابھارے، آمادہ کرے۔ وَلَعَلَّهُ صَادَفَ صَاحِبَ الصَّوْتِ أَقْوَى سُلْطَانًا مِنِّي اور ہو سکتا ہے کہ اس نے آواز والے کو میرے مقابلے میں زیادہ قوی اور طاقتور سلطان پایا ہو، زیادہ مضبوط اور طاقتور بادشاہ پایا ہو۔ فَرَغِبَ بِهِ عَنِّي رَغِبَ بِهِ عنہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی پر فضیلت دینا، تو فَرَغِبَ بِهِ عَنِّي پس اس نے اس کو میرے اوپر فضیلت دی ہو، وَيَمِيلُ مَعَهُ عَلَيَّ اور وہ اس کے ساتھ مل کر کے میرے برخلاف کسی چیز کی طرف مائل ہو رہا ہو۔ ثم قام من مكانه فمشى غیر بعید ثم قام من مكانه پھر شیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، فمشى غیر بعید اور وہ چلا، غیر بعید تھوڑی دور، فبصر بدمنة
مقبلاً نحوہ، پس اس نے دمنہ کو دیکھا مقبلاً نحوہ، اپنی طرف آتے ہوئے، فطابت نفسہ بذالک، پس اس چیز کی وجہ سے اس کا دل خوش ہو گیا، ورجع الی مکانہ، اور اپنی جگہ کی طرف واپس ہوا، ودخل دمنۃ علی الاسد، اور دمنہ شیر کے یہاں داخل ہوا، فقال لہ، پس شیر نے دمنہ سے کہا، ماذا صنعت، تو نے کیا کیا؟ یہاں پر صنع فعل کے معنی میں ہے کہ ماذا صنعت ای ماذا فعلت، تو نے کیا کیا، وماذا رأیت، اور تو نے کیا دیکھا، قال، تو دمنہ نے کہا، رأیت ثورا هو صاحب الخوار والصوت الذي سمعته، رأیت ثورا، میں نے ایک بیل کو دیکھا، ہوا صاحب الخوار، وہی خوار والا ہے، وہی مخصوص آواز والا ہے، والصوت الذی سمعتہ، اور اس آواز کا مالک ہے، اس آواز والا ہے، الذی سمعتہ، جس آواز کو آپ نے سنی ہے، قال، تو شیر نے کہا آگے ایک اور سوال کیا کہ فما قوتہ، اس کی طاقت کا کیا حال ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، قال لا شوکۃ لہ، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی قوت کچھ بھی نہیں ہے، وقد دنوت منہ، اور تحقیق کہ میں اس کے قریب ہوا، اس کے پاس گیا، دنا یدنو دنوا، قریب ہونا ہوتا ہے، تو وقد دنوت منہ، اور تحقیق کہ میں اس کے قریب گیا، وحاورتہ محاورۃ الاکفاء، اور میں نے اس سے بات کی، میں نے اس سے گفتگو کی، محاورۃ الاکفاء، کیسی بات کی، ہم مثل بات کی جس طرح سے اس نے بات کی تھی، بالکل اسی طرح سے، بغیر خوف کھائے ہوئے اسی طرح سے بات کی، تو وحاورتہ محاورۃ الاکفاء، اور میں نے اس سے اسی انداز سے بات کی جیسا کہ اس نے میرے ساتھ بات کی، میں نے اسی کے مثل اس سے بات کی، فلم یستطع لی شیئا، پس وہ میرے لیے کچھ بھی کر نہ سکا، وہ مجھے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکا، قال الاسد، تو شیر نے کہا، لا یغرنک ذلک منہ، یہ چیز اس کی طرف سے تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یصغرن عندک امرہ، اور ہرگز ہرگز چھوٹا نہ ہو، عندک تمہارے نزدیک، امرہ اس کا معاملہ، اور ہرگز ہرگز اس کا معاملہ تمہارے نزدیک چھوٹا نہ ہونے پائے، تمہیں اس کے معاملہ کو چھوٹا ہرگز ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے، فإن الريح الشديدة لا تعبأ بضعيف الحشيش، اس لیے کہ بے شک تیز آندھی، تیز ہوا، سخت ہوا، لا تعبأ بضعيف الحشيش، کمزور گھاس سے نہیں تھکتی ہے، پس بے شک سخت ہوا کمزور گھاس سے نہیں تھکتی ہے، یعنی جو ہوا بہت تیز ہوتی ہے اسے کمزور گھاس کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔